بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی لفظ مہدوی یا مہدویہ سنتا ہے تو اسے فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب خوش عقیدہ مہدویوں کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اسلام کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو کیا وہ غیر مسلمانوں سے اس کی جانچ کرے گا یا مسلمانوں سے؟ اگر مسلمانوں کے غیر سے دریافت کرے گا تو اس میں لاحق جھوٹی سچی باتیں ملا کر انفارمیشن حاصل ہوگی۔ جب یہ انسانی فطرت کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے تو مہدویوں سے کیوں نہ مہدویت کے بارے میں پتہ کریں۔ امت مسلمہ اور اہل سنت والجماعت کا وہ گروہ جن کا یہ ماننا ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام، جن کی پیشین گوئی رسول پور نور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمائی تھی، وہ ہستی آئی اور گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی فاذا سمعتم به فاتوہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ پھر اللہ کا خلیفہ مہدی نکلے گا، جب تم اس کی خبر سنو تو اس کے پاس جاؤ اور بیعت کرو، اگرچہ برف کے پہاڑوں سے ہی رینگتے ہوئے جانا کیوں نہ پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو عبداللہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں، ابو عبداللہ نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب صفات المہدی میں، اور ابو عبداللہ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنان کے ظہور مہدی کے باب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں مہدویوں نے حضرت سید محمد بن سید عبداللہ عرف سید خان کو مہدی آخر الزماں تسلیم کیا اور آپ کی تصدیق کی۔ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام میں ہم نے ان تمام پیشین گوئیوں کو پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ مثلاً المہدی من اطرتی من ولدی فاطمہ، مہدی میری اہل بیت سے فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، و اسم ابی اسم ابی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، یشبہہ فی الخلق، وہ اخلاق میں میرے برابر ہوگا، یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملیت ظلم و جورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، یا عیشو خمسن او سبعن او تسعن، وہ 5 7 یا 9 سال تک زندہ رہے گا۔ المہدی منی یخفو اسری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا، اور یہ کہ اس کے زمانے میں امت کو ایسی نعمتیں عطا ہوگی جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو، وغیرہ۔ حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تاریخ کے پنے آپ کی صداقت اور قرآن و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہنے کی گواہی دیتے ہیں۔ نہ صرف آپ کے معتقدین بلکہ آپ کے سخت سے سخت مخالفین بھی آپ کی بزرگی اور اولیاء کبار سے ہونے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب تذکرہ کے جلد اول کے صفحہ نمبر 26 پر حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کے حالات میں لکھتے ہیں کہ سید محمد جونپور کے رہنے والے تھے، سن 847 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے شدید سے شدید مخالف بھی معترف ہیں کہ علوم رسومیہ یعنی ظاہری علم کے ساتھ ساتھ زہد و درویشی، ورع اور تقوی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ مخالفین مہدویہ کے سخت مخالف شیخ علی متقی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے سید محمد جونپوری علیہ السلام کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا ابتدائی عہد کمال زہد و تخشف و استغراق و استہلاکی باطینی میں گزرا۔ 7 سال تک یہ حال رہا کہ پے در پے روزہ رکھتے اور تنہا ایک گوشے میں رہتے۔ اسی اثنا میں ان پر ایک سنہا وارد ہوا کہ انت المہدی کی صدا آ رہی ہے۔ برسوں تک متعامل رہے، اور جب پے در پے یہی معاملہ پیش آیا تو اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا۔
جس زمانے میں مہدی علیہ السلام نے دعوت اللہ فرمائی، اس زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ 9ویں صدی کا وہ زمانہ جو اکبر سے پہلے گزرا، ہندوستان میں سخت بد امنی اور طوائف الملوکی کا زمانہ تھا۔ روز روز بادشاہتیں بنتی اور بگڑتی تھی اور کوئی مرکزی حکومت باقی نہیں رہی تھی جو احکام شرع کی اجرا و قیام کی ذمہ دار ہوتی۔ علماء حقائق بہت کم تھے اور علماء دنیا ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ دنیا طلبی و مکر و زور کی گرم بازاری تھی، اور سب سے زیادہ یہ کہ جاہل صوفیہ کی بدعت و منکرات نے ایک عالم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ یہ حال دیکھ کر سید موصوف نے احیاء شریعت اور قیام امر بالمعروف کا غلبہ بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ اب نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے اور نہ فکر و شغل کی۔ سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ خلق اللہ کو سیدھی راہ پر لگاؤ اور احکام شرع کی قیام کی راہ میں اپنی جانیں بھی لگانے پڑی تو لگا دو۔ عشق کی صداقت اور قلب کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں آدمی حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور متعارض سلاطین وقت نے ان سے بیعت کی۔ یہاں مخالفین مہدویہ اور غیر مہدوی مورخین کے بیانات اسی لیے پیش کیے گئے ہیں کہ یہ بات واضح رہے کہ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کی صداقت، بزرگی اور دین کی نصرت کے لیے دعوت اللہ کرنا ہر ایک پر بغیر تعصب ظاہر ہو جائے۔ آپ نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ مال، دولت، شہرت یا نفس و شیطان کے وسوسے کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی بنا پر کیا تھا، جیسا کہ شیخ علی متقی جو مہدویوں کا شدید مخالف تھا، اس نے بھی اعتراف کیا کہ حضرت سید محمد برسوں متعامل یعنی اس پر خاموش رہے، پر جب پے در پے انتل مہدی یعنی تو مہدی ہے کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ مہدویہ روایت میں یوں آیا ہے کہ امام آخر الزماں محبوب ذوالجلال علیہ السلام کی عمر جب 58 سال کی تھی، سال 905 ہجرت نبی سلم سے تھا، خاتم ولایت علیہ السلام نے بفرمان رب العزت واضح طور پر بارہا ارشاد فرمایا کہ جذبات کے شروع دن سے 18 سال کی مدت ہوئی ہے کہ فرمان حق تعالی بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے کہ اے سید محمد تو مہدی موعود ہے، مہدیت کا دعویٰ ظاہر کر۔ بندے نے کئی عذر معاش کیے اور ضابط سے کام لے کر باری تعالیٰ کے حضور میں بڑی انکساری کے ساتھ عرض کیا کہ اے باری خدا، اس بار سے تو جس کو چاہتا ہے سرفراز فرما، اور نیز فرمایا کہ میں یہ بات کو الہام یا خواب اور بیداری کے درمیان پیش آنے والے کسی واقعے کی بنا پر نہیں کہتا ہوں، محض حکم حق تعالیٰ سے کہتا ہوں جو سالہ سال سے مجھ کو یہ فرمان ہوتا ہے کہ تو مہدی موعود ہے، اس امر کا اظہار کر۔ پر بندے نے اپنے نفس پر تہمت دھر کر اس بات کو ظاہر نہیں کیا، پر اب خداوند ذوالجلال کی طرف سے یہ امر بتاکید صادر ہوا ہے کہ جا اور دعوی مہدیت ظاہر کر اور خلق کو اس کی طرف بلا۔ پھر مہدی برحق علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعوی مہدیت موقت فرمایا کہ بندے کو صحت ہے، کوئی مرض نہیں ہے، عقل ہے، دیوانگی نہیں، تونگری ہے، محتاجی نہیں، ہوشیاری ہے، بے ہوشی نہیں۔ اس اظہار کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد تو مہدی موعود ہے، اس امر کو ظاہر کر اور خلق کو میری طرف بلا۔ اس کے بعد آپ نے دعوی مہدیت بحکم خدا فرمایا۔ حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کی بعثت 9ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں مہدی علیہ السلام کی بعثت کی پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ وہی 9ویں صدی کا زمانہ ہے جس کے حالات اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی پر حضرت علی بن علی مکی الہلالی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بیماری میں داخل ہوا جس میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت فاطمہ ان کے سر مبارک کے پاس تھی۔ حدیث طویل ہے، پر اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اس امت میں ان دونوں سے مہدی ہوگا، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے۔ جب دنیا میں قتل و غارت ہوگی اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور راستے ختم ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر غارت کریں گے، بڑا چھوٹے پر اور چھوٹا بڑے پر رحم نہیں کرے گا۔ بھیجے گا ایسے وقت میں اللہ ان دونوں میں سے اس شخص کو جو فتح کرے گا گمراہی کے قلعوں کو اور ختم کرے گا دلوں کی غفلت کو۔ آخر زمانے میں دین کو ایسے قائم کرے گا جیسے کہ میں نے قائم کیا اس کو اول زمانے میں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو القاسم طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر کے جلد دوم میں۔ اس حدیث کا نمبر 2609 ہے۔ اس حدیث کی پیشین گوئی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے 9ویں صدی کے تذکرے کو ملا کر دیکھیں اور انصاف سے غور کریں۔ کیا یہ وہی زمانہ نہیں ہے جس کی خبر مخبر صادق رسول مقبول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ بلا شک و تعصب وہی زمانہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے تذکرے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ متعدد سلاطین وقت یعنی کئی سلاطین وقت نے حضرت سید محمد جونپوری علیہ السلام کی بیعت کی تھی، جن میں جونپور کے سلطان حسین شرقی، مالوا کے سلطان غیاث الدین، خراسان کے سلطان حسین بیخرا، قندھار کے گورنر ذوالنون بیگ ارغون اور ان کے بیٹے شاہ بیگ ارغون جنہوں نے سندھ پر حکومت کی تھی وغیرہ ان سلاطین وقت میں شامل ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی اسی کتاب تذکرے میں مہدویوں کے متعلق لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بنیاد صداقت و حق پرستی پر پڑی تھی، یعنی دعوت تبلیغ حق و احیاء شریعت و قیام فرض، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا مقصد اصلی تھا۔ خود سید محمد جونپوری اور ان کے پیروں کی پہلی جماعت کے اکثر بزرگ پاک نفس اور خدا پرست لوگ تھے، اور مزید لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے طور طریقے کچھ عجیب عاشقانہ و والہانہ تھے، اور ایسے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی خصائص ایمانی کی یاد تازہ کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو غیر مہدوی ہیں، جن کا مہدویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے الفاظ میں حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کا دور صحابہ کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ کرتا تھا۔ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے خصائص ایمانی کی یاد دلانے والی قوم گمراہ اور اسلام سے خارج بھی ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد کیا کسی قوم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ان کا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ کے خصائص ایمانی کی یاد دلاتا ہے؟